ہمارے درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، ہمارے درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہی مرکز روداد ہوتے ہیں۔ یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ محترم اساتذہ کرام، حاضرین محفل اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہمیں علم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو تعلیم حاصل کرنے اور سیکھنے کی جستجو رکھتے ہیں۔ حاضرین محفل، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کا مقام۔ یہ کوئی عام موضوع نہیں بلکہ ایک ایسا عنوان ہے جس پر جتنا کہا جائے کم ہے۔ استاد کا مقام وہ ہے جو صرف زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا بلکہ دل سے محسوس کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مجھے آج اس موضوع پر بہت سنبھل کر بات کرنی ہے کیونکہ بات ہے میرے استاد کی عزت و تکریم کی۔ ادب بھی کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب بھی کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں۔ جناب علی وقار، طالب علم اور استاد کا رشتہ تمام رشتوں میں مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے کیونکہ استاد گمان کو یقین میں بدلتا ہے، بنجر زمین کو کھلیاں بنا دیتا ہے، پتھروں کو تراش کر نگینہ بنا دیتا ہے، چشم بصارت کو نگاہ بصیرت عطا کرتا ہے، ظلمت کی شبوں میں سورج نکالتا ہے۔ استاد کو معمار وطن کا درجہ دیا گیا ہے، وہ کسی بھی قوم کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے لہجے میں مٹھاس، نگاہوں میں شفقت اور رویے میں پیار ہوتا ہے۔ استاد وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں جگنو لیے شمس و قمر سے مخاطب ہوتا ہے۔ استاد کسی بھی معاشرے کے معمار ہوتے ہیں، قومی اپنی امداد و روایت نئی نسل میں جن کرداروں کے ذریعے تشکیل کرتے ہیں ان میں اساتذہ سر فہرست ہے۔ زمین پہ چاند جیسا ہوتا ہے استاد، زمین پہ چاند جیسا ہوتا ہے استاد، ہر اندھیرے میں روشنی دیتا ہے استاد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کائنات سرور انبیاء نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معلم اعظم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی قوم کو نہ صرف علم سکھایا بلکہ اخلاق، برداشت اور قربانی کے جذبات سے بھی روشناس کرایا۔ جناب صدر، استاد کا رتبہ واجب الاحترام ہے۔ استاد ایک موم بتی کی مانند ہے جو خود مشقت کر کے دوسروں کے لیے مشل راہ بنتا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار وہاں کے قابل اور محنتی ڈاکٹر، انجینئر اور دوسرے شعبوں کے افراد پر ہوتا ہے تو اس کا صحرا بھی ہمارے استاد کے سر جاتا ہے۔ استاد ہونا کوئی آسان کام نہیں، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، ہر جہالت میں چہرے پر مسکان، دل میں محبت، لب پر دعا اور ہاتھوں میں علم کا پرچم لے کر مسلسل چلتے رہنے کا نام استاد ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اتنی بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ ہونے کے باوجود کیا کوئی دل میں حسرت باقی ہے؟ آپ نے فرمایا، کاش میں معلم ہوتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، میرے حقیقی والدین نے مجھے آسمان سے زمین تک پہنچایا لیکن میرے استاد نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ اسلام نے استاد کو روحانی والد کا درجہ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام بن گیا۔ سوچے، علی جیسے خلیل القدر صحابی، علم کے سچے عاشق، علم دینے والے کے سامنے جھک رہے، یہی وہ عزت ہے جو اسلام نے استاد کو دی۔ ہماری اسلامی تاریخ میں استاد کو جو مقام حاصل ہے وہ بے مثال ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی اقرا یعنی پڑھو کے حکم سے شروع ہوئی جو علم کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، اور جہاں علم کی بات ہو وہاں استاد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ علم کا پہلا دروازہ استاد ہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے معلم بنا کر بھیجا ہے اور دین اسلام کی اس وقت تک علم کی اہمیت رہے گی جب تک دین اسلام میں اساتذہ کو عزت نہ دی جائے۔ وہ طالب علم میں کامیاب نہیں ہوتے جو اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتے ہو۔ علم کا نور کردار کا ہنر ان کی باتوں میں اثر، علم کا نور کردار کا ہنر ان کی باتوں میں اثر، مولانا ہلال صاحب جیسے استاد ہو تو بنے بگڑا مقدر۔
استاد سے محبت نہ ہو تو علم حاصل نہیں ہو سکتا. استاد کا ادب کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. جب تک اساتذہ کرام کا احترام ہوتا ہے تب تک معاشرہ ترقی پاتا ہے. جب اساتذہ کرام کا احترام اور تقدس ختم ہو جاتا ہے معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے. جس قدر استاد سے محبت ہوگی اور جتنا استاد کا ادب ہوگا اسی قدر علم میں برکت ہوگی. کیونکہ استاد وہ شخص ہوتا ہے جو زندگی میں سیکھنے اور ترقی کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. وہ اپنے طلباء کو زندگی کی صحیح راہ پر گامزن کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اساتذہ اپنے طلباء کو اچھے اور برے میں فرق کرنا سکھاتے ہیں. استاد تو وہ ہستی ہے جو ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتے ہیں. استاد تو وہ ہے جو ہمیں دنیا میں جینا رہنا سہنا سکھاتے ہیں. اس لیے آج کی تقریر میں آپ سب کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے استاد کی عزت کرو, کیونکہ استاد کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے. میں تو اپنا بولوں گی, میرا استاد میری زندگی کا رہبر ہے. نہ ہو جو راہ میں رہبر تو کیسے پائیں گے منزل, نہ ہو جو راہ میں رہبر تو کیسے پائیں گے منزل. ہر مشکل میں جو راہ دکھائے وہ ہے استاد. جناب صدر, میں ہمارے محترم استاد مولانا ہلال احمد ملک صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمیں دین کی بہترین تعلیم دی. آپ کی رہنمائی ہمارے لیے باعث برکت ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم استاد کو صحت درازی عمر برکتوں بری زندگی اور مزید کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, جس طرح چاند کو دمک, سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے, روح کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح معاشرے کو بھی ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. میں اپنی طرف سے کھڑے ہو کر ہمارے محترم استاد کو سلام پیش کرنا چاہوں گی. اے میرے استاد تو ہے ذیشان, اے میرے استاد تو ہے ذیشان, تیری عظمت تیری رفعت کو سلام. علم و حکمت کا علم بیدار ہے تو, قافلہ حق کا سالار ہے تو, اس زمانے میں جہالت کے خلاف ہر گھڑی بر سر پیکار رہے تو. پیشوا روح ہے پیشوا ہے تو امام, تیری عظمت تیری رفعت کو سلام. میں اب آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی. خدا سلامت رکھے ہمارے مولوی صاحب کا سایہ ہمارے سر پر, خدا سلامت رکھے ہمارے مولوی صاحب کا ہمارے سر پر, دعاؤں کا یہ تحفہ رہے ہمیشہ عمر بر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر جزا.